بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع کے نمائندگی موجود ہے۔ شہراز خان صاحب فارمر فائنانس منسٹر ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حمید الحق صاحب سوات جماعت اسلامی کے امیر ہے، وہ موجود ہے۔ سردار خان صاحب باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سابق امیر بھی رہے ہیں اور وہاں سے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ انور الدین صاحب لوور دیو سے ہیں جو وہاں کے تاجر برادری کے رہنما ہیں، اور یعقوب رحمان صاحب ہے ہمارے لوور دیو سے جنرل سیکرٹری ہے جماعت اسلامی۔ ہمارے ساتھ انجینئر ناصر صاحب بھی موجود تھے اور سوات کی لیڈرشپ جماعت اسلامی کی موجود ہے۔ فارمر ایم این اے صاحب ہمارے موجود ہیں، صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ ہم آپ سے اس پریس کلب کے اندر پہلے بھی ایک مرتبہ آپ سے نشست گفتگو ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی ملاکنڈ ڈویژن کے حقوق کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے انتہائی سینسٹیو اور حساس ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ جماعت اسلامی ملاکنڈ ڈویژن کی ایک بڑی نمائندہ جماعت ہے، اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر حکومت جو بھی سٹیپس لیتے ہیں اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ ہم ملاکنڈ کے مختلف ایشوز کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جلسے بھی کرتے رہے ہیں، جرگے بھی کرتے رہے ہیں، اور ہماری ایک پوری تاریخ ہے اور ایک تسلسل ہے اس حوالے سے۔ اور ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر خصوصاً گزشتہ 2 سالوں سے جو ٹیکسیشن کے نظام کے ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت کے ارادے ہیں، اقدامات ہیں، اس طرف اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے رہے ہیں، اور حکومت کو ہم یاد دلاتے رہے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن بشمول سابق قبائلی اضلاع ان کی مخصوص حیثیت تھی۔ خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن کے یہ جو دیر سوات چترال کے اسٹیٹس تھے، یہ پرنسلی اسٹیٹس تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایکسیشن ایگریمنٹ جو ہے سائن کر کے پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کی ہے۔ اس لیے اس حساسیت کو، سینسیٹیوٹی کو حکومت ہر اقدام اور ہر قسم کے لیگل ڈاکومنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے اس پہ حکومت غور کرے۔ اس لیے ہمارا بالعموم یہ مطالبہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کو اگلے 10 سالوں تک ٹیکسیشن سے استثناء دیا جائے، اور اس دوران ملاکنڈ ڈویژن کے جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو جو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہے، اس کی بہتری پہ حکومت انویسٹمنٹ کرے، یہاں کارخانے لگائے، بے روزگاری ختم کرے، اور اس کے نتیجے میں یہاں جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو تو پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کوئی اقدام اٹھا دیا جائے۔ اس وقت پوری طور پہ اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو حضرات نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی تعداد حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 5 لاکھ کے اراؤنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کی 1 کروڑ آبادی، اور اگر اس کے ساتھ ہم سابقہ فاٹا بھی انکلوڈ کرتے ہیں تو کوئی 50-60 لاکھ کی آبادی ان کی ہے۔ یہ سب جو ہے اس تشویش کے اندر شریک ہے، اور حکومت کی طرف سے ارادے سامنے آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن نظروں سے گزر رہی ہے، ٹی وی انٹرویوز کے اندر بات ہو رہی ہے کہ حکومت جو کسٹم اینڈ پیڈ گاڑی ہے ان کو ضبط کرے گی کسی سٹیج پہ، اور ایک بڑا کریک ڈاؤن کرے گی۔ اس تشویش کی وجہ سے جماعت اسلامی نے اپنی تمام ضلعی قیادت کا ایک میٹنگ کیا۔ اس میٹنگ کی بھی ایک کور کمیٹی بنا دی جس کے سارے ممبران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اس میں چیمبر کے لوگ ہیں، ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں، وکلا ہے، جو بارگن ایسوسیشن ہے، اور ہم پولیٹیکل پارٹیز اور ایلڈرز کے ساتھ باقاعدہ کوارڈینیشن کے ساتھ کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے کرے۔ ہم نے 29 نومبر کو اس سلسلے میں بڑا جرگہ رکھا تھا، لیکن اس جرگے سے پہلے چونکہ سوات کے اندر ملاکنڈ ڈویژن کے لیول پہ ایک جرگہ ہو گیا تو ہم نے اس میں اپنی نمائندگی بھیجی، اور ہم اس جرگے کے جو اس کا اعلامیہ ہے، اس کے جو سفارشات ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹی بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں،
ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم اس پوری پروسیس اور اسٹرگل سے کوئی سیاسی ایڈوانٹیج اور پولیٹیکل مائلیج نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ہم صرف ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کا درد اور تکلیف لے کے یہاں بھی بیٹھے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری اس کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ چونکہ ڈویژن کے اندر کمشنر اور ڈی آئی جی یہ صوبائی حکومت اور ریاست پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، تو ہم نے آج ان دونوں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ کمشنر کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کو ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی تشویش سے آگاہ کیا، اور ہمیں اس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بات سنی، اور انہوں نے ہمیں بریف بھی کر دیا کہ جو اب تک اس حوالے سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، جو حکومت کی پلانز ہے، اس سے انہوں نے ہمیں بریف کر دیا۔ ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی تو ایشورنس دی ہے کہ جو گاڑیاں ہیں، عام جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن، کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور ہم نے دوسری بات ان سے یہ کی کہ جو کسٹم اور ایکسائز کے لوگ ملاکنڈ ڈویژن کی حدود کے اندر دفاتر قائم کرنے، کنٹینر کھڑے کرنے اور اس کے اندر کارروائیاں کرنے کے جو تاثر دے رہے ہیں، ہمیں اس پہ تشویش ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور ہم اپنی کسی احتجاج کو، کسی ہڑتال کو، کسی اقدام کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں، آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اگر آپ یہ کام کریں گے۔ انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ البتہ حکومت کی طرف سے ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کی طرف سے اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو چوری کی گاڑیاں ہیں، ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں، اور جو حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، حکومت کا خدشہ یہ ہے کہ ان گاڑیوں کے نتیجے میں کرائم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو لائن آرڈر ہے اس کی سچویشن اس سے بگڑتی جا رہی ہے۔ ہم اپنا اصولی موقف اس پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بھی بتا دیا، آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چوری کی گاڑیوں کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم ٹیمپرڈ گاڑیوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارگین کے مالکان ہیں ان کے خلاف اور ان کے پاس اسسٹنٹ کمشنرز کا جانا اور ایکسائز کے افسران کا مختلف جگہوں پہ کھڑے ہونا، ملاکنڈ کے انٹری پوائنٹس پہ کھڑے ہونا، لوگوں کو ہراس کرنا، اس سے جو ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے وہ تشویش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے حکومت سے ابھی بھی بات کی ہے، اور ہم آپ کے ذریعے سے بھی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ ہاں، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ چوری کی گاڑیاں ہیں، ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے محترم شہراز خان صاحب کو ایک نمائندے کے طور پہ دے دیا ہے۔ وہ تمام اضلاع کے اندر جو مالکان ہیں، بارگین مالکان ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، اس کاروبار سے وابستہ حضرات سے کوآرڈینیٹ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور حکومت تک کوئرشن کے بجائے، جبر کے بجائے، پکڑ دکڑ کے بجائے جو جائز حکومت کے کنسرنز ہیں، یعنی کچھ حکومت کے کنسرنز بہت جائز ہیں، یہ جائز کنسرن جو ہے وہ حکومت باہمی مشاورت کے ساتھ طے کرے، اور خوف و ہراس پیدا کرنے کے بجائے، لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کرنے کے بجائے، حکومت جو ہے وہ باہمی مشاورت سے پورے کام کو آگے بڑھائے۔ ہم سچی بات یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی پہ حکومت کے ساتھ اپنا انٹریکشن جاری رکھیں گے۔ حکومت ہماری طرف سے شہراز خان کو ایز ریپ دیا گیا ہے، وہ ان امور پہ آگے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اچھی باتوں میں، مثبت باتوں میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن کسی قسم کے خوف و ہراس، کسی قسم کے ہراسمنٹ، کسی قسم کے کریک ڈاؤن کی ہم مخالفت کریں گے۔ اور ایک اصولی موقف جو ہے ہمارا یہ ہے کہ حکومت اس وقت کسٹم کے جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹم ایکٹ کو ایگزمپشن حاصل نہیں ہے جو فائنانس بل پاس ہوا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہی ہیں، اور جون
2030 جون 2024 تک ہمیں تمام قسم کے ٹیکسز سے استثناء حاصل ہے، اور اس وقت تک منتخب حکومتیں آنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اسمبلیوں کے پلیٹ فارم سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اس ایگزمپشن کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں یہاں انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ لوگ ٹیکس دینے کے اہل بن سکے. بہت شکریہ.